أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون صدق الله العظيم. یہ سورہ النحل 16ویں سورہ جس کا مطالعہ چل رہا ہے، اس کے 7ویں اور 8ویں رکوع کی 5 آیات تلاوت کی گئی ہیں، 63 تا 67۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: خدا کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھایا اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو بریکٹ میں ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی یہ سبق موجود ہے۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک ایسی چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں میں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے اور پاک رستی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ جیسا پہلے بتایا گیا تھا کہ سورہ النحل جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں کی طرف اشارہ کر کے شرک کا ابطال کیا گیا ہے۔ شرک کتنی غیر حقیقی چیز ہے اور کتنی غلط چیز ہے، اور توحید کا اس بات، اس کائنات کی حقیقت توحید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، آخرت کے اوپر یقین آ جائے، انہی چیزوں کی طرف بار بار متوجہ کیا گیا ہے آیات۔ اس کے پہلے جو آیت پچھلے ہفتے گزر چکی ہے، اس میں بھی شرک کے نامعقولیت اور اس کے عہدے پن کے بارے میں مثالیں دے کے بتایا گیا تھا کہ جو چیزیں خود یہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ ہمارا کسی سے اگر کوئی تعلق ہو تو اس کو ہم وہ چیز دینا پسند کریں جو ہمیں پسند ہو، نہ یہ کہ ہم دعویٰ تو کریں کہ ہم سے اسے بڑی قربت محبت ہے، یعنی انسانوں کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن اس کو دے وہ چیز ہمیں ناپسند ہو، ایسا کبھی ہوتا ہے کیا؟ تو اسی قسم کی مثال دی گئی تھی وہاں پر بھی کہ کتنی نامعقول حرکت کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اور خود ان میں سے کسی کو بیٹی کے ولادت کی خبر سنا دی جائے تو چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، روزانہ اخباروں میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ سب مثالیں دی گئی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گرد و پیش کی چیزوں کی مثالیں دے کے بتاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کامن مین آبزرویشن، ایک عام مشاہدہ سبھی لوگ کرتے ہیں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جو ہے شرک انتہائی نامعقول ہے۔ پوری کائنات کا خالق، مالک، مدبر، صنع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور توحید صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ مان لے کہ ہاں اللہ ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، بلکہ اس کے تقاضے ہیں
کہ وہی جب رب ہے رب العالمین ہے تو اسی کی بات مانی جائے، اسی کے حکم پہ چلا جائے، اسی کے آگے سربدود ہوا جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے محبت کی جائے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو توحید کا تقاضا یہ ہے، صرف اتنا مان لینا کافی نہیں ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو ظاہراً ملحد ہوں، اور وہ بھی جو ہے آخری وقت میں بس بن جاتے رہے نہیں کوئی ہے۔ تو اللہ قرآن جو ہے ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو ماننا توحید یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آدمی اس پہ عمل کرے، اس کے تقاضے کو پورا کرے۔ یہی باتیں آج کے بھی آیتوں میں جیسا کہ ترجمے سے آپ کو سنا دیا بتایا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ شیطان کا کیا رول رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب الیم۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں اپنی قسم ہے، اللہ کی قسم، خدا کے اللہ، یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکی کے آخری دور کی صورت ہے، 11ویں 12ویں سال، دعوت دیتے دیتے آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار اللہ اکبر لوگ مان کے نہیں دے رہے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنی معقول بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگ طرح طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، تو اس میں تسلی کا نہیں پڑ کہا یار نبی خدا کی قسم، تم سے پہلے بہت سی قوموں میں ہم نے رسول بھیج چکے ہیں، قرآن میں پیچھے آیتوں میں یہ آ چکا ہے، اور جگہ جگہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی، کل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی بھیجا، ہدایت بھیجا، رسول بھیجا۔ اس سلسلے میں ایک بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے قرآن پاک میں، اور یہاں پہ بھی کہا گیا کہ ہر قوم میں رسول بھیجا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر گاؤں ہر قریے میں بھیجا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کسی جگہ کو نبی بھیجا گیا ہے اور کسی اور جگہ نہیں بھیجا گیا بظاہر، تو کہاں تک اس کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، یعنی نبی تو براہ راست وہاں نہیں گیا، اس کے دوسرے لوگ اس کے متبعین میں سے گئے، وہاں تک دعوت پہنچائی انہوں نے، تو سب بھی اسی میں شمار کیا جائے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر قسمیں بھیجا گیا، بلکہ یہ کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا جب فرمان ہے تو ایسے ہی ہے کہ یہ توحید کی دعوت اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بھیجی ہے، یا تو براہ راست انبیاء کرام کو بھیجا، ورنہ ان کے ذریعے سے کسی اور کو بھیجا، وہاں پہ ان کے متبعین میں سے بھیجا۔ تو یہ چیز بھی واضح رہنی چاہیے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہر قوم میں اس کے پہلے جب رسول بھیج چکے ہیں، یہی ہوتا رہا ہے کہ یہ شیطان جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اس کے اپنے مسالے کے بھی شجر، تو ان کو بھٹکاتا رہا، گمراہ کرتا رہا ہے۔ لوگوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کی بات مان لیتے تھی، معقول سی بات ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ ان کے کام برے اعمال کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے۔ سب بات ٹھیک ہے، بہت صحیح ہے، کیے جاؤ، یہی تو شیطان کرتا ہے، یہ برے اعمال کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، اور آدمی مصر ہوتا ہے، معقول بات سن کے نہیں دیتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے طرح طرح کی خوشنما چیزیں بنا کے شیطان دکھاتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے، حقیقت کو ان کے سامنے کھلنے کے باوجود ان سے ان کو انکار کرواتا ہے، اور ان کو مان کے نہیں دی انہوں نے، تو کیا کرتا ہے، اور یہ کام جس طرح سے اس نے پہلے کیا تھا آج بھی یہی کا سرپرست بنا ہوا ہے۔ اس میں آپ پریشان مت ہوئیے، یہ وہی کام جو شیطان پہلے کرتا رہا آج بھی کر رہا ہے، آج بھی کا سرپرست بنا ہوا ہے یہ، اور جو ہے اس میں ان کو جو ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے، یہ دردناک سزا کے مستحق بننا ہے۔ نہیں مانتے نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک آزادی دی ہوئی ہے، چاہے تو انبیاء کرام کی بات مان لے تو بھی بے عمل پیرا ہو جائے، یا اس کا انکار کر دے، شیطان کی پیروی کرے، تو اس میں تسلی کا پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات نازل ہوئی، جیسا بار بار اس مطالعہ قرآن میں بات ہم سے پیش آتی رہی ہے کہ یہ کتاب دعوت ہے، کتاب ہدایت ہے، ہم سب کو بھی یہ کام کرنا ہے، لوگوں تک اسلام کی بات کو پہنچانا۔ وہ لوگ بھی جو بظاہر مانتے ہیں نام کے مسلمان ہم جیسے، یا وہ لوگ بھی جو مسلمان نہیں بھی، ان تک بات پہنچائی جائے، اب حق ان پہ ادا کر دیا جائے، اب باقی وہ مانے نہ مانے۔ اس میں ایک طرح سے تسلی کا پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا اس وقت میں، اور قیامت تک کے لیے داعیان اسلام کے لیے ایسا ہوتا رہا، ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور یہ لوگ سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ اب آگے کی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام بھیجے جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مبعوث کیے گئے؟ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کے پر کھول دو جن پہ یہ پڑے ہوئے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتاب کیوں نازل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا کہ جن اختلافات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح کے اختلافات تھے؟ یہودیوں میں بہت سے گروہ تھے، وہی اختلافات جیسے آج کل ہمارے وہاں پائے جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے اپنے کے. عیسائیوں میں ایک دوسرے میں آپس چپکنش، مجوسی بھی موجود تھے، مشرکین مکہ تھے، اس میں بھی طرح طرح کے تھے وہ لوگ، کسی کا الگ معبود کسی کا الگ معبود. اور آج بھی پورے دنیا میں مشرکین کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے. ہمارا ملک تو اس کے لیے نمائندہ ہے جہاں پہ تعداد کی کوئی کمی ہی نہیں ہے شرک اور اس کی بت پرستی کی. تو کہا رہا ہے کہ جن چیزوں میں لوگ اختلاف کرتے رہیں ان کی حقیقت کو کھول کے واضح کر دیا جائے. یہ قرآن پاک ان تمام حقیقتوں پر سے پردہ ہٹاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا تھا اور قیامت تک کے لیے اگر اختلافات کو دور کرنا ہے تو صرف اور صرف یہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک کہہ رہا ہے. چنانچہ یہاں پہ یہ بات مناسب ہوگی بتانا، شیخ الہند محمود رسن رحمہ اللہ جو اسیر مالٹا بھی کہلاتے ہیں، مالٹا کی اسیری سے واپسی پر انہوں نے دیوبند میں تقریر کی تھی جس کو ان کے شاگرد ان کے خلیفہ مفتی محمد شفیع علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا ہے وحدت اسلامی میں کہ آپ نے فرمایا، مولانا شیخ الہند نے، کہ مالٹا کی اسیری کے دوران میں نے غور کیا کہ ہماری حالت کیسے ہو گئی جس اسلام نے ہمیں اس بلند مقام پہ پہنچایا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو وہ قوم ہے جس کو اللہ نے اسلام کو اونچائی پہ پہنچا دیا. آج ایسے ہم ذلیل ہو گئے، ایک دور سے قاہر قوم کو غلام بنائے ہوئے ہم کو یہاں مالٹا بھیج دیا اور جو کالا پانی بھیج دیا. تو میری سمجھ میں صرف ایک بات آئی، بلکہ دو باتیں انہوں نے کہا جس کی وجہ سے ہماری زندگی کی حالت پہنچی: مسلمانوں کی قرآن سے دوری اور آپسی اختلافات. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی اختلافات دور کرنے کے اور دوسروں کے اختلافات دور کرنے کے صرف اور صرف وجہ طریقہ ہو سکتا ہے تو رجوع الی القرآن. یہی بات یہاں کہا گیا ہے، اس لیے ہم نے بھیجا تھا تاکہ آپ ان حقیقتوں کو واضح کر دیں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس کو مان لیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اختلافات کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو مان لیں اس کو ان کے لیے دنیا میں ہدایت ہے اور رحمت. لوگوں نے کہا ہے کہ اس پہ رحمت اللہ کی نازل ہوگی. کچھ نے اس کے معنی یہ لیا ہے، یہ بھی مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیں برے چیزوں سے اور باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر متوجہ ہو جائے گی. سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو جو مان لیں ان کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے میرے بھائیوں قرآن سے ہم لوگ جڑ جائیں. تو یہی کہا جا رہا ہے یہاں پہ. اب اللہ تعالیٰ نے اگلی 3 آیتوں میں اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا ہے جو ہمارا ہمیشہ کا یعنی مشاہدہ ہوتا ہے. پہلی آیت واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. تم برسات میں دیکھتے ہو لیکن بھی انہوں نے اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. مئی جون کا مہینہ جب گزرتا ہے تو ہرے بھرے علاقے بھی جیسے ہم لوگوں کا ہے ایک ریگستان کا منظر پیش کرتے ہیں. نہیں لگتا دیکھنے میں کہ اس میں کبھی ہریالی بھی نظر آئے گی. ہمارا مشاہدہ ایسا نہیں ہے. اور علاقوں کا کی طرف توجہ کریں جو باقی ریگستانی قسم کے ہیں یا پہاڑی ہیں جہاں پہ کہ کم ریتی ہوتی ہے. ہمارا تو دوآبا ہے، بالکل مردہ پڑی ہوئی زمین، زندگی کے آثار نظر نہیں آتے ہیں. لیکن بارش کا ایک چھینٹا پڑا چند دنوں کے اندر 2-3 دن اندر اسی میں ہریالی نکل آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے پانی برساتا ہے اور پھر مردہ پڑی زمین جان ڈال دیتا ہے. کیا ایسے ہی ممکن ہے آسمان سے پانی برس رہا اور زمین سے روئے ٹوٹ رہی ہے؟ کیا ان کے خدا الگ الگ ہیں؟ تو شرک کا اقرار یہ نہیں کہ اس کا کوئی بھگوان الگ، اس کا کوئی بھگوان کا کچھ نہیں، صرف ایک اور صرف خدا ہے. وہی پانی نازل کر رہا ہے، وہی زمین سے روئے کی پیدا کر رہا ہے. آگے کہا گیا ہے بڑی زبردست آیت میں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. اس میں بڑی نشانی ہے ان کے لیے جو سننے والے ہیں. قوم یسمعون، ہم سنتے ہی نہیں ہیں.
قرآن پڑھا جائے، اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، اس کو سنیں، اس پہ غور کریں. سننے کو تو جانور بھی سنتے ہیں، ان کے اندر ہیئرنگ ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں پائے جاتے ہیں. قومیت کو جو سننے کا معنی ہے کہ سنیں، اس پہ غور کریں کہ اس کے تقاضے پورے کریں. ان لوگوں کے لیے نشانی اس کے اندر ہے. ورنہ ہر سال بارش ہوتی ہے، ہر سال رویت پیدا ہوتی ہے، ہم گزر جاتے ہیں. اس میں بڑی آیات ہیں، بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے. اسی میں ایک اور کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، پانی برسا زمین میں، مردہ زمین پڑی ہوئی رویت پیدا ہو گئی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہوگا قیامت، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین میں جو جتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے قیامت تک کے لیے کروڑا نہیں اربوں خربوں، وہ سب نکل پڑیں گے. کیا اس کے ناممکن ہوگا یہ؟ جس زمین میں مردہ پڑی کو اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی بارش کے ذریعے سے، ایسی اللہ کا حکم ہوگا قیامت میں، اور زمین سے وہ تمام کے تمام لوگ تو زندگی بعد موت. اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے. اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے. یقین ہو جائے یہاں ایسا ہی ہوگا. یہاں ایک دن ختم ہونے کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا اور حساب کتاب لے گا، ایسی نہیں چھوڑ دے گا. ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر برائی دکھائی پڑ جائے گا. قرآن کی آیت ہے. تو کہا گیا ہے کہ سننے والوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سننے والا بننا چاہیے. قومی یسمعون ہمیں ہونا چاہیے، سننے والا. سنیں، غور کریں اور اس کے تقاضے کو پورا کریں. اب اس کے بعد سے اگلی نشانی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے. مویشی سے ہم کیٹل کہتے ہیں، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، بھینس اس میں شامل ہوں. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. ایسا مشاہدہ جو دنیا کا معمولی سے معمولی عقل کا انسان بھی دعا دیکھتا ہے. یہی گھاس، یہی بھس، یہی فوڈر یہ جانور کھاتے ہیں، اس کے جسم میں جاتا ہے، اور دھن ہے، اسی سے خون بنتا ہے ریڈ. اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں خون کیسا ہوتا ہے، خون کا رنگ کیسا ہوتا ہے، پوری رگوں میں دوڑتا ہے، پوری اس میں جان کی علامت ہے. اور اسی سے فضلہ نکلتا ہے، گوبر اور پیشاب پیچھے سے نکل جاتا ہے. دھن اور پخانے پیشاب کے راستے میں کوئی دوری ہے؟ کوئی خاص قریب ہے. یہ کیسے تینوں چیزیں ممیز ہیں؟ نہ خون کی سرنگیز دودھ میں، اور نہ گوبر کی بدبو، نہ پیشاب کی بدبو. خالص دودھ. خالصاً کا مطلب ہے سفید. کسی چیز کا سفید ہونا اس کے خالص ہونے کی علامت ہوتا ہے. خالصاً، خالص ہے. کوئی دنیا میں ایسی مشین آج ایجاد کی ہوئی، میں بھی انجینئرنگ کا طالب علم ہوں، جس میں آپ چارہ ڈالے، گھاس ڈالے، پھوس ڈالے، ایک طرف سے بلڈ نکل رہا ہے، دوسری طرف سے ملک نکل رہا ہے، کچھ اور نکل رہا ہے، نتھنگ لگ رہا ہے. بلکہ کیمیکل انجینئرنگ کا جو پروسیس ہی سمجھا جاتا ہے اور اسے ماڈلنگ کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہے، اس کے لیے کہا گیا. اور اس میں ایک عبرت ہے، لئی بڑا. پچھلی آیت نے کہا تھا قومی یسمعون، یہاں کہا کہ تمہاری عبرت ہے. عبرت کہتے ہیں کسی ایک نصیحت سے دوسری نصیحت کو حاصل کرنا. آپ نے سنا ہوگا بڑی عبرت کا مقام. کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ لیسن فرام دیٹ. جیسے کیا لیسن ہمیں مل رہا ہے؟ ایک خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا صنع ہے. ایسی ویسی مشین. ہمارے انجینئرنگ میں ہوتا ہے ماڈلنگ، اسٹمک کی ماڈلنگ، کہ کھانا ہم کھاتے ہیں کس کس پروسیس سے گزر کر کے آگے نکلتا ہے. یہ ماڈلنگ کرتے ہیں. تھوڑی بہت ہم بھی ہے. نی کی ماڈلنگ، بلڈ کی ماڈلنگ، ہارٹ کی ماڈلنگ، لنگ کی ماڈلنگ، اس کی ماڈلنگ اب تک کوئی کامیاب نہیں تک. ہوتا کیسے ہے؟ آج کی تاریخ میں بھی یہ ناممکن میں سے ہے کہ آدمی بتا دے کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے. اس جسم میں جو ہے خون، گوبر، بیچ میں خالص دودھ. کون کر رہا ہے یہ؟ تم کر رہے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین. اور کہا گیا ہے کہ دودھ ہے اور سائغن للشاربین، پینے والوں کے نہایت خوشگوار.
اپنے میں کمپلیٹ فوڈ ہے. ہم سب جانتے ہیں, بچوں کے لیے تو ہوتی ہے, ہم جانتے ہیں اب ٹو 2 ایئرس بچے کو دودھ پینے آتا ہے خالص. اس میں تمہارے لیے عبرت ہے. کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس چیز کا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی حاکم ہے, اسی کی بندگی ہونی چاہیے. شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی الگ معبود, کوئی خدا نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ, اللہ واحد. یہ اس کے لیے عبرت ہے. تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اسی کی بندگی ہونی چاہیے, اسی کو ماننا چاہیے, اسی کے آگے سجدہ کرنا چاہیے, اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے. اور باقی جو اخلاقیات کی تعلیم دی گئی اس میں عمل آدمی کرے گی. یہ اس کا سبق ہے, یہ اس کے اندر عبرت ہے. ایک اور مثال دی گئی, وہ بھی ہم روزانہ دیکھتے ہیں. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. القرآن جگہ جگہ سننے کو, عقل کو, تدبر کو, تفکر کو کہتا ہے. ہم نے سب بند کر دیا, کچھ نہیں, بس پڑھ لو زیادہ سے زیادہ رمضان میں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے اسی طرح کھجور کے درختوں, انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جس سے تم نشاور چیزیں بنا لے تو سکنن اور پاک رزق بھی. اب یہ چیز بھی قرآن پاک ان چیزوں سے متوجہ کرتا ہے جو وہاں پہلے اس کے مخاطب تھے عرب کے لوگ. آج بھی وہاں کھجور خوب ہوتا ہے اور انگور بھی ہوتے ہیں, ادھر کے باغات ہوتے ہیں. ان دونوں چیزوں کے بارے میں معلوم ہے کہ انگور کھجوری کو دیکھ لیجیے, جو پام کے جو فیملی ہے اس میں طرح طرح کے کھجور آتے ہیں, سب جانتے ہیں, سستے بھی مہنگے بھی. کتنا دیکھنے میں سخت ہوتا ہے, اس کی پتی چھپ جائے تو ہمیں زخمی کا ڈالے گی. اسی میں جو پھل ہوتا ہے کیا میٹھا میٹھا قسم سے, اسی کو آدمی فرمنٹیشن کر لے, اس سے شراب بھی بنا سکتا ہے. ورنہ کھانے کے لیے تو کھجور کے بارے میں بھی کہا گیا ہے یہ کمپلیٹ فوڈ ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے جانتے ہی ہوں گے کہ مہینوں کھانا نہیں پکتا تو کیا کھاتے تھے بھائی؟ تو دودھ اور کھجور اور دودھ دونوں کمپلیٹ فوڈ. اس کے پہلے دودھ کا ذکر کیا گیا, یہاں کھجور کا ذکر کیا گیا اور انگور. پھر کہا گیا ایسے تم شکر بناتے ہو, شراب فرمنٹیشن کر دو. لیکن کیا لطیف اشارہ ہے, وہ رزقاً حسناً, یہ مکی صورت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ شراب جو حرام ہے اسلام میں, یہ مدینے میں حرام ہوئی پوری طور سے. مکے میں بھی حرمت کا بھی اس پہ آیتیں نازل ہیں. یہاں پہ اس کا ذکر کیا تم بناتے ہو, اس کے نہیں کہا گیا. لیکن آگے رزق حسن کا کہا گیا ہے کہ رزق حسن وہی جو باقی کھانے کی چیزیں ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ کر دیا تھا یہ جو تم شراب بناتے ہو وہ رزق حسن نہیں ہے. علماء نے کہا ہے کہ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ سکرت جو ہے, یہ شراب کی چیز جو ہے وہ رزق حسن نہیں ہے. رزق حسن وہ ہے جو تمہارا کھاتے ہو, اسے تم کیا ڈیٹ شوگر بناتے ہو اور کیا کہتے ہیں کہ اور وہ گریپ شوگر بناتے ہو, کیا کیا بناتے ہو, کتنی یہ چیزیں آج کل آتی ہیں, طرح طرح کی چیزیں, طرح کے پیسٹری اور بسکٹ اور کوکیز آتی ہیں, نہ کیا آج کی تاریخ میں, اور بھی دوسرے چیزیں آدمی بنایا کرتا تھا تو بناتے ہو. اب اس میں کیا کہا گیا, اس میں بھی ایک نشانی ہے, ایسی ہو جا رہی ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ, وہی تمہارا پالن ہے رب العالمین. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون, اس میں بھی یقیناً ایک نشانی ہے, وہی نشانی کہ اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اسی نے پیدا کیا, وہی کر رہا ہے. لقوم یعقلون, دیکھ تو سبھی رہے ہیں, استعمال بھی کر رہے ہیں, لیکن عقل والے. لقوم یعقلون ان کے لیے آیت ہے. تو کیا مطالبہ ہے, ہم اپنی عقل کا استعمال کریں, ہم یہی نتیجہ حاصل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں پیدا کر دیا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ, تو نے یہ سب باطل نہیں بنایا, بلا وجہ میلا نہیں ہے, یہ کوئی مقصد اس کا ہے. ہم سے جو آخرت میں پوچھے گا فقنا عذاب النار, بس تمہیں عذاب جہنم سے بچانا. اور ہم اسے کیسے بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے, اس کی اطاعت کر کے, صرف اسی کے آگے جھک کر کے, اس کی بات مان کر کے, اس کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چل کر کے, وہ اخلاق اختیار کر کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم. یہ ہیں وہ آیتیں جو ہمیں مکے کی صورتوں میں بار بار ملتی ہیں. یہ آدمی غور کرے, ایک ہی نتیجے پہنچے گا کہ شرک باطل ہے,
کسی اور معبود کی کوئی گنجائش نہیں، صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنی بہترین تعریف، اسی لیے کہا گیا، اس کو ضمن بات بتایا کہ 1/3 قرآن توحید، رسالت، آخرت، 3 تعلیمات جو بنیاد بالکل، اس میں توحید کی ایسی تعلیم گویا کہ ایک آیت ہے قرآن آ گیا، مطلب اس کا یہ ہے توحید۔ اور یہاں پہ عقل سے کام لینے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے جو دعوت دی گئی ہے، اس سے سبق حاصل کرو اور موحد بن جاؤ عملاً۔ یہ ماننا ہمارا صرف ایسی نہ ہم مانتے ہیں، بلکہ یہ کہ اسلام کے جو مطالبات ہیں، قرآن پاک جن چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، جن چیزوں سے منع کرتا ہے اسے رک جانا، جن چیزوں کا حکم دیتا ہے اسے کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اتباع، جو آپ نے کہا وہ بھی کرنا، جس چیز سے روک دیا اسے رکنا، اور آپ کی ہر طریقے سے پیروی کرنا۔ یہ ہے اسلام کا مطالبہ۔ اور قرآن سے جڑ جانا کا مطلب کیا ہوگا کہ قرآن کی جو تعلیمات ہے اس پہ غور پڑھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، عقل سے کام لینا، سنایا جا رہا ہو تو سننا اسے، اور پھر اس کے جو مطالبات ہیں اسے پورا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا